3 غار والا واقعہ سب کو پتا ہے نا؟ ہاں سب کو پتا ہے، تو صرف کام کی بات سناتا ہوں اس میں جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تینوں جا رہے تھے، بارش ہوئی، ایک غار میں چھپے اور اوپر سے بڑا سا پتھر آیا، غار کا منہ بند. اب تینوں نے کیا کہا؟ فقال بعضهم لبعض، تو بعض نے بعض سے کہا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، بافضل عمل عملتم، اپنی زندگی میں تم نے آج تک سب سے اچھا جو کام کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو. کیا کہا ان لوگوں نے کہ دیکھو بھیا بڑی مشکل میں ہیں ہم، اور اپنی لائف میں اب تک جو ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے، اسے یاد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ قبول کرے گا. ان لوگوں نے اپنا کون سا عمل یاد کیا؟ نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج کا تذکرہ کیا، اپنے عمرے کا تذکرہ کیا، مدرسہ چلا رہا تھا یہ بولا، مسجد کا صدر تھا یہ بولا، تہجد پڑھ رہا تھا یہ بولا. تینوں نے کیا بولا؟ سنو کیا بولا. ایک کہتا ہے کان علی ابوانی شیخان، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے. تو آج ہمارے یہاں کوئی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دیکھیے خدمت خلق میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں ہمارے ماں باپ ہیں. اگر ہم ماں باپ کا بھلا نہیں کریں گے دوسروں کا کیا کریں گے، ہے نا؟ لیکن آج کا سماج کیا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو کہ گھر کا شو خراب کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے ڈال دو اولڈ ایج ہوم میں، ان کے لیے الگ سے گھر بنا کے رکھا ہے. اللہ ہدایت دے یہ اولاد ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اٹھا کے ڈال دو، ان کو گھر سے نکال دو، گھر کا شو خراب کرتے. حالانکہ ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کتنا طاقت ہے، کتنا پاور ہے، اس واقعے سے سنو. کہا کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے لیکن میں جو کھانا لاتا تھا، دودھ لاتا تھا، وہ سب سے پہلے ماں باپ کو دیتا تب بچوں کو. ایک دن ماں باپ سو گئے، بچے روتے رہے، نہیں دیا اور جگایا بھی نہیں، اور جب بیدار ہوئے تو پلا دیا. تو اللہ یہ کام، یہ خدمت میں نے ماں باپ کی ہے، اگر تجھے پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. اللہ نے ہٹا دیا. دیکھیں کتنا دم ہے، خدمت میں کتنا پاور ہے. چٹان کھسک گئی. یہ بھی بخاری کا واقعہ، فضل عمل کا واقعہ نہیں ہے. چٹان کھسکنے کی بات اس لیے تاکید کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اب صحیح بخاری حدیث نمبر 2215. اس کے بعد دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا اللہم ان کنت تعلم انی کنت احب امرأۃ من بنات امی، کہ اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے کہ میں اپنے چچا کی ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، مطلب بہت فریفتہ تھا اس پہ، اور گناہ کی دعوت دیتا تھا، وہ ریجیکٹ کر دیتی تھی. بات دوسری روایتوں میں تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ ایک دن وہ پریشان ہو گئی، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، تو یہ تو آفر کر رہا تھا ڈیلی، تو بیچاری مجبور ہو گئی، تو اس کے پاس آئی، بولے کہ پیسہ چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے لے لو، لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے. بیچاری کیا کرتی، اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. اب جب یہ آخری مرحلے پر پہنچا بدکاری کے لیے، تو اس لڑکی نے ایک آخری کوشش کیا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر. یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ٹھیک ہے میں مجبور ہوں، لیکن تو یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے جب یہ سب دیکھا تو اچانک اس کا دل پگھل گیا، اس نے چھوڑ دیا. اچھا لڑکی کو چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا کام نہیں کیا، وہ جو پیسہ دیا تھا نا اس کو بھی چھوڑ دیا. یہ اصل ہے، یہ جو اللہ کو ریفرنس دیا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ لڑکی کو جو ہے چھوڑ دیا، بدکاری نہیں کیا. بدکاری نہ کر کے کوئی احسان نہیں کیا، احسان یہ تھا کہ جو پیسہ دیا تھا وہ واپس نہیں لیا. تو کہہ رہا ہے اللہ وہ جو میں نے اس کی مدد کی تھی، یہ خدمت خلق، اگر وہ تیرے لیے تھا تو چٹان ہٹا، چٹان کھسک گئی. یہ دوسرے بندے نے جو پیش کیا اس نے بھی کیا، نماز، روزہ، حج، زکات، کیا اس کا کیریکٹر کیا تھا اندازہ کر لو. لیکن اس یہ کیریکٹر ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسا کر گیا کہ چٹان کھسک رہی ہے. یہ پاور ہے خدمت خلق میں. اچھا تیسرا کیا تھا؟ بڑا مزیدار ہے. تیسرا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا. یہ وہ لوگ غور سے سنیں جن کا نعرہ نو ورک نو سیلری. تیسرا کیا تھا؟ کہہ رہا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، ورکر تھا، کام کرتا تھا، اس کی مزدوری کچھ باقی تھی اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، مزدوری نہیں دے پائے. جیسے لاک ڈاؤن میں کتنے بیچارے گاؤں گئے تھے، مزدوری تنخواہ باقی تھی، بیچارے پھنس گئے، آ ہی نہیں پائے. میں بھی گاؤں گیا تھا، بڑی مشکل سے آیا، تو کئی لوگ آ ہی نہیں پائے، ان کی سیلری پھنسی ہوئی ہے، اور یہاں بھائی لوگوں نے فیصلہ کر دیا نہیں ملنا. وہ لوگ سنیں، ذرا سنیں اس کو، جن لوگوں نے عام مزدوروں کی نہیں، علماء کی، ائمہ کی،
تنخواہیں لوٹی ہیں، وہ ذرا سنیں. چٹان کے اندر بند ہے لوگ، غار کے اندر بند ہے. تیسرا کیا بولتا ہے؟ میرے پاس ایک ورکر کام کرتا تھا، اس کی تنخواہ باقی تھی، وہ چلا گیا، بہت دیر کے بعد آیا، تب تک میں اس کا پیسہ انویسٹ کر چکا تھا اور بہت سارے گائے بیل بہت کچھ بڑھ چکا تھا. اب جب وہ آیا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا عبداللہ آتنی حقی، اور اللہ کے بندے میری مزدوری باقی تھی دے دو. فقلت، یہ کیا کہتا ہے؟ انطلق الی تلک البقر، یہ جتنی گائے بیل دکھ رہے ہیں نا یہ سب تمہارا لے کے جاؤ. وہ کیا کہتا ہے؟ اتستہزئ بی، ارے صاحب مذاق کر رہے ہو، مجھے چھوٹی موٹی جو مزدوری وہ دے دو، یہ تو آپ کے میں یہ سب لے کے کیا کروں گا؟ فقلت ما استہزئ بک، غار والا کہتا ہے میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، ولکنھا لک، ریئل بات یہ کہ سب تمہارا ہے، کیونکہ یہ سب تمہارے پیسے سے انویسٹ کیا ہوا ہے، اس لیے ہے تمہارا، لے جاؤ. وہ بندہ سب لے گیا. یہ کیا تھا؟ ایک مزدور کی مدد تھی نا. اس کی صرف مزدوری دے دیتا کافی تھا، لیکن وہ سب دے دیا، نعرہ نہیں لگایا نو ورک نو سیلری، یہ جو تم نعرے لگا رہے ہو. اور اس مدد کا بینیفٹ اور دیکھو، فائدہ دیکھو، چٹان کھسک رہی ہے. ایسے اعمال کرنے سے چٹان کھسکتی ہے. اور ہمارے جو اعمال ہیں، ایک چوٹی بھی اپنا راستہ نہ بدلے، وہ اوقات ہے ہماری، وہ حیثیت ہماری. تو یہ کبھی کبھی ہمارے اوپر کبھی ایسی آفتیں آتی ہیں میرے بھائیوں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا. اب وہ جو غار میں بند تھے، اللہ کے علاوہ کوئی تھا؟ اس زمانے میں ٹیلی فون کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. وہ تو کوئی کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ اندر کوئی بند ہے، آواز نکالتے کوئی سنتا بھی نہیں، مطلب کوئی راستہ نہیں، ہر طرح سے بلاک. لیکن اللہ نے ان کے لیے راستہ پیدا کیا. پوری دنیا سے مایوس ہو چکے تھے لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، کچھ کیا تھا انہوں نے. اچھا آج میرے بھائیوں ہمارے پاس بھی تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں کہ پوری دنیا سے مایوس ہو جائیں تو ہم کیسے نکلیں گے؟ کچھ ہے ہمارے پاس بولنے کے لیے؟ ابھی ہم کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم کو کینسر ہے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، اور ڈاکٹروں نے کیا کہہ دیا؟ تم مرنے والے ہو بھیا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو غیر مسلم ہے وہ چلو مان لے، لیکن کیا مسلمان کو یقین کرنا چاہیے مرنے والے؟ پوری دنیا کہہ دے کوئی علاج نہیں ہے، تم مرنے والے ہو، لیکن ایک مومن اللہ کو پکار سکتا ہے کہ اللہ پوری دنیا سے مایوس ہوں، تجھ سے نہیں، کینسر پھینسر کچھ بھی ہو، اے اللہ میں نے یہ کام کیا، گنانا شروع کرے، میں نے یہ کیا، اگر تیری رضا کے لیے تو مدد کر. جو اللہ چٹان کھسکا سکتا ہے یہ علاج نہیں کر سکتا، صحت نہیں دے سکتا. لیکن کیا ہے ہمارے پاس؟ نہیں. میں اپنے آپ کو بہت اچھا نہیں بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی برا ہوں، میں سب کے لیے بول رہا ہوں کہ ہے نہیں ہمارے پاس کچھ. اگر ہم کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دکھا سکے کہ اللہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے. تو میرے بھائی اگر اللہ نے موقع دیا، نعمت دی ہے نا، ہم ایسے کسی کو بھی کسی کے لیے کچھ کرنے کی تو کر لو. یہ کل اس کا ریفرنس دے سکتے ہو اللہ کے سامنے، کل کسی مصیبت میں آئے تو ریفرنس دے سکتے ہو، جیسے 3 غار والوں نے دیا اور اللہ نے ان کو باہر نکالا. کتنے لوگ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، ہر سال حج کرنے والے، کیسا ظلم ڈھایا غریبوں پہ لاک ڈاؤن میں. جب مصیبت میں پھنسو گے تو یہ روزہ نماز اس کے حوالے دو گے. یہ 3 غار والوں نے کس چیز کے حوالے دیے؟ یہ واقعہ بار بار سنتے لیکن کبھی غور نہیں کرتے اس میں ہے کیا. یہ 3 غار والے کس کو نہیں پتا؟ کس نے نہیں سنا یہ حدیث؟ سب نے سنا ہے لیکن غور کوئی نہیں کرتا کہ اس میں ہے کیا. جن اعمال کا انہوں نے ریفرنس دیا اس اعمال میں کیا تھا، کیا پاور تھا. یہ تو بنو اسرائیل کا واقعہ تھا نا. اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں سنایا بھیا ایسے قصہ کہانی سنانے کے لیے؟ اس لیے سنایا کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں. یہ صحیح بخاری میں واقعہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم بھی ایسا کچھ کریں اور کسی مصیبت میں اللہ نہ کرے پھنس جائے تو ہم ریفرنس دینے کے قابل ہوں، ہم بھی اللہ کو پکار سکے. اللہ پوری دنیا نے مایوس کر دیا، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، میں نے یہ کیا تھا، اللہ اس کا واسطہ تو میری مدد کر. بول سکتے نا کی رہو گے تو ستائے رہو گے تو کیا بول سکتے ہو.